الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدريه لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إني أوتيت ملة حنيفية ملة سمحة سهلة وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما کہ ہمارا رحمت مہدات قدیری باران سمت ابر سمت بحر متیری میرا جو تو کرسی شدو سبع سماوات ہم صدر کبیری وہما بدر منیری ختمی رسول نجم سبل صبح ہدایت حقا کی نذیری تو الحق کی بشیری
آدم بس فی محشر ذریت آدم بس فی محشر ذریت آدم در ذل روایت کے امام و امیری عالم کے بود مرکز ہر دائرہ یکتا عالم کی تو آئی کہ تو بے مثل و نظیری ادراک بخت مست و کمال است بخاتوں عبرت بخواتیں کہ در دور اخیری اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد الرحمة وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، میں نے جو آیات تلاوت کی ہے یہ سورۃ انبیاء قرآن کریم 17ویں پارے کی نصف اول کی سورت ہے، اور اس کے آخر کی 6-7 آیتیں میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نظام دنیا کے آداب بیان کیے ہیں اور نظام آخرت کے استحقاق کے بھی آداب بیان فرمائے ہیں۔ ایک دنیا کا نظام ہے اور ایک آخرت کا نظام ہے۔ دنیا کا نظام اچھوں کے پاس بھی رہتا ہے اور بروں کے پاس بھی۔ اس نظام کا ظاہری تصرف اور اختیار کبھی کبھی بلکہ اکثر کفار کے پاس بھی ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے زیادہ حصے پر براجمان نظر آتے ہیں، اور اہل اللہ اور اہل ایمان عموماً امتحان و آزمائش میں رہتے ہیں۔ آخرت کا نظام اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا ایمان اور عمل والوں کو دیا ہے۔ کفار کے بارے میں کہا ہے لا خلاق لہم فی الآخرہ، وہاں ان کا کچھ حصہ بنتا ہی نہیں، چونکہ آخرت سے بالکل محروم ہے اور دنیا ان کو بطور امتحان و آزمائش کے دے دی گئی ہے، اس لیے دنیا میں وہ قدر با اختیار اور کچھ آسودہ نظر آتے ہیں، اگرچہ وقتاً فوقتاً اللہ کی طرف سے ان پر پھٹکار نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب میں وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اہل نظر اور اہل بصیرت اس کو غور سے دیکھے تو سمجھ لیتے ہیں۔ جہاز کہیں سے گزر گیا اور باقاعدہ وائٹ ہاؤس خالی کر دیا گیا اور اس سے فلاں کی بیوی اور فلاں کا نائب بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان پر خوف، خطرہ، بھوک اور پریشانی ایسی مسلط کی جیسے ان کے جسم کا لباس۔ جس طرح انسانی جسم کا لباس بدلتا رہتا ہے لیکن جو بھی پہنے گا وہ لباس ہوگا، اس طرح ان کا خوف اور خطرہ وہ کم نہیں ہوگا، بڑھتا جائے گا۔ اور جس طرح انسانی جسم کے لیے لباس کی ضرورت شدید ہوتی جاتی ہے، لباس کم قیمت کا بھی ہے اور زیادہ قیمت کا بھی، گرمی کا بھی ہے اور سردی کا بھی، عورتوں کا بھی ہو مردوں کا بھی، لیکن لباس پہننا انسان کے لیے ضرورت ہے،
اور انسان کا ایک خاصہ ہے، اور انسان اس کے پہنے بغیر انسان نہیں بن سکتا ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کے ساتھ خوف اور بھوک چمٹا دیے جیسے جسم کے ساتھ لباس ہوتا ہے۔ اور جس طرح ایک وقت کا کھانا کھانے کے بعد دوسرے وقت پھر ضرورت پڑتی ہے، اور ایک لباس اختیار کرنے کے بعد ایک ہفتے ایک دن کے بعد پھر دوسرا لباس بدلنا پڑتا ہے۔ اولا يرون انهم يعذبون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يذكرون ولا هم يتوبون، دیکھتے نہیں ہیں سال میں ایک دو مرتبہ ان کی پٹائیاں ہوتی ہے، کسی نہ کسی طرح زیر عذاب رہتے ہیں، لیکن ان کو نہ نصیحت ہے اور نہ توبے کی توفیق۔ مسلمان کو بھی تکلیفیں پہنچتی ہے، لیکن مسلمان کو اس سے عبرت ہوتی ہے، اور مسلمان فوراً سرزنش کو قبول کر لیتا ہے کہ ضرور کسی سمت سے نافرمانی، لغزش، کبھی کوتاہی آ چکی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد آنے میں کچھ دیر لگی ہے، اور یہ اس کی حکمتیں ہیں کہ بڑوں کو بھی سخت موقع پر کچھ امتحان میں ڈال کر فکر مند بنا کر کے اور اپنے قریب کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کا حال بتایا ہے، اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے نظام میں کبھی وہ اتنے پریشان ہو جاتے تھے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے لوگوں تم سمجھتے ہو کہ جنت چلے جاؤ گے؟ جنت ایسی آسان ہے کہ اس گلی سے گزر جاؤ اور اس گلی سے آ جاؤ، بس جنتی ہو گئے اور جنت کے ٹھیکیدار بن گیا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، جنت کے حصول میں تو پوری زندگی گزاری جاتی ہے، اور اس میں تو کامل ایمان بنانا ہوتا ہے، اور ایمان کے لائق اعمال اختیار کرنے پڑتے ہیں، اور ایمان کے موافق اعمال کے منافی سے ہر طرح بچنا پڑے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم یہ گمان کرنے لگے کہ بس جنت چلے جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ابھی تک آئی نہیں ہے تمہارے پاس حالات ان لوگوں کے، مثالیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، پہنچی تھی ان کو بأسا، دشمنوں کے ساتھ جنگ و جدال، مقابلے، اور والضراء، اور بیماریاں اور تکالیف، غموم و ہموم، صدمے اور پریشانیاں۔ وزلزلوا، اور ان کو جھنجھوڑ دیا گیا تھا، جھنجھوڑ دیے گئے تھے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ اس زمانے کے پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والے بول پڑے، متی نصر اللہ، خدایا پریشان حالوں کی جو آپ مدد کرتے ہیں، اور آخری لمحے میں جو آپ خاص قدرت کا کرشمہ دکھا کر بچاتے ہیں، اور ظالموں کا آخر کار آپ سر کچلتے ہیں، وہ مدد و نصرت تیری کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ پھر آواز نصرت کی آ گئی کہ بس لیجئے، یہ ہے مدد، تمہارے گھر کے دروازے سے گزر رہی ہے اور تمہارے پاس پہنچ رہی ہے۔ اس وقت بھی مسلمان پورے عالم کے اندر خاص طریقے سے عتاب میں ہے اور تکلیف میں ہے۔ کچھ تو اپنے ہاتھوں تکلیفیں ہیں، ہمارے ملک کے ممبران اور وزراء امریکہ سے احتجاج کر رہے ہیں کہ قرآن شریف یا
اسلام اور پاکستان کی توہین نہیں کرنا چاہیے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ توہین صرف تب ہوگی کہ وہ کرے یا یہ خود بھی توہین کرنے سے باز آتے ہیں۔ اسلام کے سلسلے میں ایک طویل دھوکہ جس میں سرکار اور سیاست شریک کار ہے۔ 58 سال مکمل ہونے کے باوجود اس دھوکے کے ابھی تک دانت نکلے ہوئے ہیں، منہ سرخ ہے، لبوں پر لہو لگا ہوا ہے، اور وہ ببر شیر کی طرح ہر طرف دکھائی دیتا ہے۔ یہ سرکاری وزراء اور نیم سرکاری سیاستدان اور حکومت کی بی ٹیم، مفاد پرست جماعت، یہ توہین سے کب بچی ہے؟ جس مقصد کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں، جب اسمبلی ہال دیکھ لیتے ہیں اور وہاں ان کو مفادات کی بارش نظر آ جاتی ہے تو دینی مسائل محراب اور مسجد تک محدود ہو جاتے ہیں، اور دینی مسائل کا وہاں ذکر کرتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے کہ اس سے تو ہم ایک مولوی اور ایک ممبر و محراب کا آدمی اور مسجد کا نمازی نظر آ جائے گا۔ پھر ان کی نظر عالمی ہو جاتی ہے، ان کا تناظر آفاقی بن جاتا ہے، اور ان کے مقاصد میں مسلم و غیر مسلم، سعودی عربیہ اور ایک اور ملک دونوں ایک جیسے بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ عوامی لیڈر ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے نام پر آگے بڑھنے والے پھر عوام کی چاپلوسی سے اور عالمی بھیک کے ذریعے اپنے 3-5 کروانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ حقائق ہے جو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں اگر جانتا بھی ہوں تو زیادہ بولتا نہیں ہوں، کیونکہ میرے پاس بولنے کے ہدف اور بہت ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں جو آگے بڑھا ہے اس نے بڑا کام کیا نہیں ہے، اور جس کو ذمہ دار سمجھا گیا ہے اس نے ذمہ داری سے کبھی بھی نبردآزمائی نہیں دکھائی، اور جو ایوان بالا کی بڑی کرسی پر جلوہ فروز ہوا ہے اسے پھر پرانا سبق یاد نہیں آیا۔ ہاں، اسمبلی ٹوٹنے کے بعد، وزارتیں ختم ہونے کے بعد، حکومت راستے بند ہونے کے بعد، پھر غریب مسلمانوں کی طرف جب آئیں گے تو کہیں گے آپ نے پاکستان تو اسلام کے لیے حاصل کیا تھا، ہم نے تو پاکستان اسلام کے لیے حاصل کیا، مگر آپ نے اسلام آباد کے لیے حاصل کیا۔ اور پھر جب یہ سیاسی سٹیج پر بیٹھیں گے اور پھر جب تقریر کریں گے تو ان سے زیادہ ہمدرد تو شاید کوئی دنیا میں ہوا ہو۔ ایک فارسی شاعر نے ایسے موقع پر ایک شعر کہا ہے، ازدرو شو آشنا وزبرو بیگانہ شو، اندر سے تو آپ میرے دوست ہیں لیکن جب موقع ملتا ہے پھر پہچانتے نہیں۔ ازدرو شو آشنا وزبرو بیگانہ شو، اندر سے تو بڑے غمخوار ہے لیکن آپ کا ظاہر، اور جب موقع ملتا ہے اس وقت بیگانے بنتے ہیں۔ اینچنی زیبار اوش کم تر بود اندر جہاں، ایسا ڈرامائی اخلاق دنیا میں کم دیکھے گئے۔ بلا شبہ مغرب سے ہماری شکایت درست ہے، اور مغرب کے کافر اور ملحد
وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے نبض کو تیز کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں اب بھی مذہبی غیرت کچھ باقی ہے یا ان کے خیال میں یہ ٹھیک ہو گئے، ہموار ہو گئے۔ یہ خود شور نہیں کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ فضائے عوام کیا چاہتی ہے۔ یہ عوامی گرماہٹ کے ساتھ اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں نے عجیب مثال دی ہے کہ ایک وزیر کو بادشاہ نے کہا کہ کوئی چٹپٹی چیز بناؤ، منہ کا مزہ بہت خراب ہے۔ تو اس نے بینگن پکوائے۔ بینگن جب مسالوں میں تل جائے اور صحیح طرح پک جائے تو کھانے میں لذیذ ہوتے۔ بادشاہ بڑا خوش تھا اور اس نے کہا وہ بینگن بہت پیارے ہیں، اور بینگن کے سالن کا کیا کہنا۔ تو وزیر بھی کہتا تھا وہ بینگن بڑے مزیدار ہوتے، اور سالن تو بینگن کا ہی ہوتا ہے، اور سالن لوگ کھاتے کیوں ہیں؟ 1 گھنٹہ 1.5 جب گزر گیا اور بینگن نے جلتی شروع کر لی اور بادشاہ سلامت کو پیاس لگی، 1-2 مرتبہ پانی مانگا تو اس نے کہا یہ بینگن بڑے خراب ہے، اور اس سے تو پیاس بڑھتی ہے، اور یہ تو کھانا نہیں چاہیے۔ تو وزیر نے کہا بینگن بہت نالائق چیز ہے، اور سب لوگوں کو بینگن چھوڑ دینا چاہیے، اور بینگن کی کاشت پر پابندی لگائی جائے۔ تو وزیر کو کسی نے کہا کہ ابھی صبح تو آپ بینگن کی بڑی تعریف کر رہے تھے، اور ابھی شام کو آپ بہت برا بھلا کہہ تھے۔ اس نے کہا صبح بادشاہ سلامت خوش تھے بینگن سے، اور اب بینگن پر ناراض ہے، تو ہم کو تنخواہ تو بادشاہ دیتا ہے، بینگن تو دیتا نہیں۔ اب جہاں سے تنخواہ آئے گی انہی کے گیت گائیں گے۔ ہمارے زمانے کے سرکاری اہلکار اور ان کے نیفے تک پہنچنے والے یہ نیم سرکاری سیاستدان، ان کی تنخواہ اور ان کے مفادات، الیاذ باللہ واستغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ حکومت کو بھی ایمان، عقل اور غیرت دے، اور اللہ تعالیٰ ان سیاستدانوں کو بھی عزم پر جزم کا جذبہ دے۔ اس کی مرضی ہے دے یا نہ دے، لیکن ہم اچھائی کی امید رکھیں گے اور اللہ سے اچھا مانگیں گے۔ نیک گھڑیوں میں صرف شکوہ مناسب نہیں ہوتا۔ جمعے کا وقت، تقریر کا وقت، خطاب کا وقت، موعظت کا وقت، یہ اسلامی روایت اور درایت کے مطابق نیک ساعت، مبارک اوقات، اس میں دعاؤں کی بھی سخت ضرورت ہے، اور دعاؤں سے دعا مانگنے والے کو فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا اخلاص قائم ہوتا ہے، اور ویسے بھی غائبانہ دعا مسلمان کے لیے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ دعاء المومن للمومن یستجاب اذا کان عن ظہر الغیب۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے دوستو اور محترم سامعین، مسلمان اپنی پوری زندگی میں ابتلا کے ساتھ چلتا ہے، آزمائش کے ساتھ چلتا ہے۔ مسلمان دنیا میں بے لگام نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک وقت آ گیا ہفتے میں تو اس میں جمعے کی نماز قائم ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد پوری دنیا کے لوگ مل کر کی بھی جمعہ قائم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے اور اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ ایک وقت داخل ہو جاتا ہے تو اس کی اذان ہو جاتی ہے اور جماعت شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ وقت داخل نہ ہو کوئی شخص بھی دنیا کا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اور نہ اس نماز کا کوئی وجود اور حقیقت ہو۔ پھر عبادات کے اندر بھی پابندیاں ہیں۔ عبادات اختیاری نہیں ہے بلکہ عبادات اضطراری جمع اختیاری۔
جمعے کی رکعت 2 ہیں، جہر کے ساتھ ہے، خطبے کے ساتھ ہے، ڈبل اذان کے ساتھ ہے۔ ظہر کی 2 کی جگہ 4 ہے لیکن سری ہے اور ایک ہی اذان کافی ہے۔ اور کوئی خطبہ کسی نماز کے لیے بھی کوئی بڑے سے بڑا امام فقہ اور حدیث کا نہیں دے سکتا۔ امتحان اسی سے انسان نکھرتا ہے۔ اس امتحان کے لیے آپ صبح سے تیار ہو جاتے ہیں، اور جن کی تیاری داغدار ہوتی ہے اور پریشان ہوتے ہیں تو وہ ہر وقت کروٹ کہتے ہیں، نہ کہے تو فرشتے تو ہے کہ خدایا جنہوں نے جمعے کا دن قتل کیا ہے اور جمعے کی فضیلت اور شرف کو برباد کر کے اتوار کو رکھا ہے، خدایا ان کے خانے خراب کرے اور خدایا ان کی نسلیں تباہ و برباد کر دے۔ سورۃ یوسف کی ایک مضمون میں قرطبی اور مظہری میں ایک خط ہے یعقوب علیہ السلام کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دینی شاعر کو نقصان پہنچانے والوں کے 7 نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، 7 نسلیں، کیونکہ مذہبی دن جمعہ ہے۔ جمعے میں اور غیر جمعے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، کفر اور اسلام کا فرق ہے، انسان اور حیوان کا فرق ہے، حلال و حرام کا فرق ہے۔ یہ کہنا کہ جمعے کا دن بھی کاروبار کا دن ہے اور جمعے اور اتوار میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ کلمہ کفر ہے، ایسا کہنے والا اسلام سے نکل جائے۔ جمعے کی فضیلت میں ایک مستقل سورہ جمعہ موجود ہے۔ جمعے کے فضائل اور ان کی مبارک گھڑیاں وہ امتیازی ہے اور بدی ہے۔ آسمان کی عظمت اس کی طرح بلند و برتر ہے۔ جو لوگ جمعہ نہیں پڑھتے تھے وہ تو تھے ہی مجرم، لیکن جو پڑھنے والے تھے نہ پڑھنے والوں کی سزا پڑھنے والوں کو دے دی گئی۔ اب وہ غریب دفتر جاتا ہے تو بادل ناخواستہ پینٹ پتلون کستا ہے، اور بعض پریشان حال ٹائی بھی لگا لیتے، اور پھر اس دفتر کے قریب میں جیسے بھی ہو وہاں گھس کے 2 رکعت خطبہ سنا یا نہیں سنا وہ پڑھ مارتے ہیں۔ تو جمعہ صرف پڑھ مارنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ جمعہ مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے۔ الجمعہ عید المساکین۔ جمعے کے فضائل پر مستقل احادیث وارد ہے، محدثین نے فضائل جمعہ قائم کیے۔ تیرا جی نچائے تو بانے ہزار ہے، آنکھیں اگر بند ہے تو پھر دن بھی رات ہے۔ یہ بھی ایک امتحان ہے کہ ایک ایسے حکمران جس سے خیر کی توقع نہیں تھی، اس نے جمعے کا دن قائم کیا، اور ایک ایسا حکمران نادان سرکش باغی جو اپنے آپ کو میلاد میں بدعتی و بریلوی سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو فخر کے ساتھ ذکر کرتے تھے کہ ہم نیچے دسترخوان ڈال کر کھانا کھانے والے ہیں، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے فلاں فلاں مدرسے میں حفظ و تجوید پڑھتے، لیکن ان کے ہاتھوں جمعے کا قتل ہو چکا ہے، اور اب تک وہ چوٹ جمعے کی فضیلت و شرف پر ایمان رکھنے والے کھا رہے ہیں، اس کو سہ رہے ہیں۔ اور ہمارے ماسٹر صاحب کو بھی ایک طویل مہلت مل گئی، اور اس طویل مہلت کے عرصے میں بارہا ان سے مطالبہ کیا گیا کہ جمعے کی عظمت، جمعے کی سرکاری تعطیل، جمعے کی رونق اور بہار بحال کرو، لیکن وہ عالمی منڈی کے تناظر میں اپنے آپ کو شکست خوردہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج ان کو ایسے لوگوں کا محتاج بنایا جن کا اپنا حصہ آسمان پاکستان میں نہیں ہے، جو اس خطرے سے یہاں رات نہیں گزار سکتے کہ ہم پابند سلاسل ہو جائیں گے۔
ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں باعزت طریقے سے یہاں سے بھاگنا دیں. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان پر بھی خوف و خطرے مسلط کر دیے. خوف اور خطرہ، بھوک اور خوف، یہ عبادات سے منہ موڑنے سے پیدا ہوتی ہے. بھوک اور خوف، بھوک صرف جسم کا عارضہ ہے اور خوف پورے ماحول کا عارضہ ہے. ایک آدمی کو وقت پر کھانا نہ ملے تو وہ اس وقت کے اندر قدرے غمگین، افسردہ، ضعیف العزم ہو جائے گا. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ تم چند لقمے سحری اٹھ کر کے کھایا کرو تاکہ روزے کی حالت میں عبادت توانائی کے ساتھ کر سکو. اور اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جب سورج ڈوب جائے تو روزہ افطار کرنے میں دیر نہ کرنا. اور اہل سنت والجماعت کی نشانیوں میں سے دیر سے سحری کرنا اور جلدی افطار کرنا. خلافا للرافضہ، رافضہ ان دونوں برکتوں سے محروم ہے. ان کی صبح کاذب کی ہوتی ہے اور ان کا افطار 15-20 منٹ مؤخر ہوتا ہے. کاذبین کی صبح بھی کاذب ہوتی ہے، یعنی ابھی دن شروع نہیں ہوا ہے اور ان کی دروغ گوئی شروع ہو گئی. اور دروغ گو دنیا میں دو قسم کے ہیں، ایک قول و فعل کے ہیں، ایک مذہب کے ہیں. کسی کی صبح بھی جھوٹی ہو یہ مذہبی جھوٹ ہے کہ مذہب جو اس نے اختیار کیا ہے وہ قرآن و سنت سے دور ہے، اس لیے وہ صبح کاذب پر ایمان رکھتے ہیں صبح صادق سے پہلے. اور پھر جب اذان دیتے ہیں تو ان میں بھی بے انتہا جھوٹ بول لیتے ہیں جتنا بول سکتے ہیں. جس کو 1400 سال کی تاریخ اسلام برداشت نہیں کرتی اتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے. ایک سرکاری افسر نے مجھے کہا کہ یہ کیسے جھوٹ ہے؟ میں نے کہا اگر کوئی شخص یہ نعرہ لگائے کہ پاکستان نہ محمد علی جناح نے بنایا، نہ یہاں خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم رہا، نہ لیاقت علی خان رہا، نہ ایوب خان رہا، تو وہ سچا ہوگا. تو جو شخص اذان میں کہتا ہے کہ نہ ابوبکر خلیفہ تھے، نہ عمر خلیفہ تھے، نہ عثمان خلیفہ تھے، اس سے زیادہ کذاب کون ہوگا؟ اور یہ کذب اور دروغ مسلمان آبادیوں میں ان کے سامنے دن دہاڑے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا جاتا ہے اور ان پر یہ دروغ مسلط کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ آشنا ہو گئے اور اب ان کے دل و دماغ میں اس جھوٹ کی نفرت بھی کم ہو گئی. یہی لوگ سامنے بیٹھ کر کے مسلم اور کافر کو ایک سمجھتے ہیں اور جو مراعات مسلم کی ہے وہ کفار کو دیتے ہیں. یہ توہین دین کی نہیں تو کیا ہے؟ توہین صرف وہ ہے کہ امریکہ کر لے، برطانیہ اور جرمنی کر لے تو وہ توہین سمجھی جائے گی. یہ خود جو کرتے ہیں وہ توہین سے کچھ کم ہے. ابھی آپ کے سامنے چند ہفتے پہلے مرزائیوں کو عالمی سہولت دینے کے لیے پاسپورٹ 6 مہینے کے لیے ان کے مطابق بنا دیا گیا تھا. 6 مہینے میں انہوں نے جہاں جانا تھا اور جو کچھ کرنا تھا وہ پورا کام مکمل ہو گیا. اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہو گیا تو انہوں نے کہا چلو مولوی ہو ناراض نہ ہونا، آج سے ٹھیک کر لیتے. جیسے چور چکور لوگ گاڑیاں چھین لیتے ہیں نا، اپنے کام کروا کے پھر کھڑی کر دیتے ہیں، چلو اب ہمارا کام ہو گیا رہنے دو. اب سوال یہ ہے کہ ایسا ہتھوڑا مارا کیوں جاتا ہے؟ یہ جرأت ہوتی کیسے ہے کہ قادیانی اور مرزائیوں کی حق نوازی میں اور حق شناسی میں اور ان کے وفا شعاری میں مسلمانوں کے مذہب اور ان کے شاعر اور قاعدے اور عقائد پر ہتھوڑا مارا جاتا ہے؟
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. خود اہلیان حکومت اور ان کے اہلکار ان چیزوں میں حد درجے غیر محتاط ہے، اور وہیں دنیا اور دنیا کا مفاد غالب آ جاتا ہے. ایک سرکاری آدمی نے ایک بیان دیا تھا، اتفاق سے ایک سفر میں جہاز میں ملاقات ہو. تھوڑی سی شناسائی تھی، مجھے کہلوایا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آ جاؤ، مجھے بھی آپ سے کام ہے. اخبار بھی موجود تھا. میں نے کہا یہ بیان آپ کا نشر ہوا ہے، یہ بیان صحیح نہیں، صحیح نہیں. میں نے کہا تیرا ہے، نہیں کہا میرا ہے لیکن صحیح نہیں. میں نے کہا اس کی تردید کریں گے آپ؟ تو کہنے لگے تردید سے نقصان پہنچ جائے گا. میں نے کہا غلط بات کو بھی کوئی غیرتی مسلم برداشت کرتا ہے اپنے بارے میں، اور اس سے جو لاکھوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے آپ کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ دین اللہ نے ان کا محتاج نہیں بنایا، یہ دین کے محتاج ہے اور رہیں گے. اور جس نے دین کو جتنا نقصان پہنچایا مرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو اس سے بڑھ کر بے عزت کرے. اگر کسی نے اپنے گھر پر بدعت کی، بدعتیوں کا ساتھ دیا، خاندان کے تیجے چیلم عورس میں چلا گیا میلاد میں، وہ بھی منتظر رہے، عنقریب بے عزت ہو جائے گا. وہ گھر بھی اس پر ایک نہ ایک دن آگ ہوگا. اس کو پتہ ہے کہ یہ اسلام میں پیوانکاری ہے اور بدعت ہے. جن کو پتہ نہیں ہے اللہ انہیں معاف کر دے، خدا انہیں ہدایت اور سمجھ دے. جن کو پتہ نہیں ہے ان کے سامنے ہم شرمندہ ہے کہ ہم نے اب تک ان کو صحیح پیغام نہیں پہنچایا. لیکن جو جانتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں، وہ مشہور زمانہ قصہ ہے نا. اور تاریخ میں ایک شخص گزرا ہے، اس کا نام ہے منصور خلاج. ذاکر تھا، شاغل تھا، عابد تھا، ولی با کرامت تھا، اور عجائب و غرائب اس سے سرزد ہوتے تھے. کچھ الفاظ بھی کہنے لگا، علماء نے منع کیا. علماء نے منع کیا کہ یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے، اس سے باز آ جاؤ. اس نے کہا باز تو آ ہی نہیں سکتا، مگر ان الفاظ کی جو سزا ہے علماء کو کہا تم اس سے پیچھے ہٹنا نہیں. تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میرے منہ سے غلط الفاظ نکل رہے، اور تم اس وجہ سے خیال کرو کہ میں تمہارے نزدیک ولی ہوں، تم خدا کی دوستی سے محروم ہو جاؤ. بڑی طویل بحث ہے. سزا اہل علم نے تجویز کی، بادشاہ نے اس کا نفاذ کر لیا. بادشاہ بڑا زیرک اور ذہین تھا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن سزا میں وہ لوگ بھی شریک ہو جو اس مقام اور مرتبے کے بزرگ اور ولی ہیں. یہ بزرگ اور ولی جن کو آپ آج دیکھتے ہیں، التجار هم الفجار، ان کے تو کان پر جو تک نہیں رینگتی. پاکستان سارا مرزائی ہو جائے یا پرویزی ہو جائے یا گرو نانک کو مان لے، یہ تو اپنی جگہ پیری مریدی کریں گے. ان کا سکہ رائج الوقت جاری رہے گا. یہی ان کی بدنصیبی کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، اور جو ایسا نہیں ہے وہ دین کے سرتاج و سرخیل ہے. خیر، وہ شیخ شبلی جن کو سید الطائفہ اور شیخ الاولیاء کہتے ہیں، اس نے بھی ایسے ایک پتھر لیا اور منصور کی طرف پھینکا، تو وہ جو اس کو لگا تو وہ بہت تکلیف محسوس کی، پیچھے مڑ کے اس کو دیکھا
تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، سب لوگ بڑے بڑے پتھر مار رہے ہیں اور میں نے چھوٹا سا کنکر پھینکا، اور انہوں نے کہا یہ جو پتھر مار رہے ہیں یہ نہیں جانتے، لیکن آپ جانتے ہوئے کنکر مارتے ہیں، آپ کو نہیں معاف کروں گا۔ تو جو نہیں جانتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، خدا ان کے دل و دماغ میں توحید کی عظمت، سنت کی اہمیت، شرک اور بدعت کی نفرت و قباحت بٹھائے۔ لیکن جو جانتے ہیں کہ یہ دین محمدی میں پیوند ہے، جال سازی ہے، اور وہ پھر بھی مشرکانہ اور مبتدعانہ پروگراموں کا ساتھ دیتے ہیں، وہ بتائے قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید کیسے کرے۔ ایک مثال دیتا ہوں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں بہترین نظریہ رکھا جائے۔ پیغمبر کے جو صحابہ ہیں یہ اچھے لوگ ہیں، ایمان بھی ان کا مکمل تھا، اعمال بھی پسندیدہ تھے۔ جو غلطیاں بشری ہو چکی ہے دنیا کے اندر اللہ نے ان کو معاف کیا ہے اور معافی کا اعلان کیا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کی مغفرت بھی ہو چکی ہے اور عزت کی روزی اللہ ان کو دے۔ پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح پیغمبر کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، مکہ مکرمہ میں، تہامہ میں، حجاز کے سرزمین میں، عدنان کے ایک شاخ میں جو قریش و ہاشمی کہلاتا تھا، مطلبی گھرانہ تھا، عبداللہ اور آمنہ کے گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا۔ خلاصہ در خلاصہ در خلاصہ، جوہر کا جوہر نکال کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور دین کے نشر و اشاعت کے لیے اللہ تعالی نے صحابہ کا بھی انتخاب کیا ہے۔ ابدری نے مسند کے اندر روایت نقل کی ہے، محدث ابدری نے، اولئک الذین اختارہم اللہ لصحبت نبی، یہ لوگ ہیں صحابہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بیضاء کے لیے چنا ہے۔ اولئک الذین اختارہم اللہ لصحبت نبی، یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، ہم صحابہ سے خوش ہیں۔ صحابہ کرام کے ایمان بلند مقام، اعلیٰ درجے اور ان پر خدا کی بہترین نعمتوں کا عقیدہ ہمارا ہے۔ ہم کسی صحابی سے کسی وجہ سے بھی نالا نہیں ہے، ہمیں ان سے نالا ہونے یا ان پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور صرف یہ میرا کہنا نہیں، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عثمان پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا، عبداللہ ابن عمر نے جوابات دیے تھے، اور ان جوابات کا حاصل یہ ہے کہ اللہ نے ان کو معاف فرمایا ہے، اور ابن عمر نے کہا خدا ان سے راضی ہے، معاف کر دیا، تم لوگ معاف نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو خدا کی رضا پر رضا نہ ہو اس کی قضا کفر و نار کے ساتھ ہوگی۔ بات غور سے سن لو ذرا۔ پھر یہ کہ اعتراض کرنے والے غیر تھے اور جواب دینے والا حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر ہے، تو صحابہ کا دفاع کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور ایک مثال تو قرآن میں عجیب ہے۔ سن 6 ہجری عفق کے موقع پر منافقین نے پیغمبر کی بیوی کے خلاف ایک سازش بنائی، تہمت لگائی۔ اس تہمت میں 2 یا 3 مشکل سے، مصطح، حسان، حمنہ، بس 2 مرد اور ایک عادی سی عورت،
ٹھیک ٹھاک مسلمان ہونے کے باوجود باتوں میں آ گئے، خلاف واقعہ باتیں کرنے لگے۔ اللہ نے ان کو سورۃ نور میں تنبیہ کی، ڈانٹا انہیں۔ تمہیں معلوم نہیں کہ پیغمبر پاک ہے، پاک نبی کی شان کے لائق پاک بی بی ہے، تم کیسے ایسی باتیں کرتے تھے جو اور لوگ کرتے تھے؟ یہ نہیں کہتے تھے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، خدایا جیسی تیری ذات پاک ہے اس طرح نبی کی بیوی کا دامن ان تہمت و داغ دبوں سے پاک ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یعنی جس طرح اللہ بزرگ و برتر پر عیسائیوں نے تہمت لگائی کہ مائی مریم خدا کی بیوی ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ نے فرمایا جھوٹ بول رہا ہے، نہ میری کوئی بیوی ہے اور نہ میری کوئی اولاد ہے، ان یقولون الا کذبا، نرا جھوٹ بول رہا ہے۔ اس طرح پیغمبر کی بیوی اور نبی کی عزت، عصمت اور ناموس پر بھی ایسی بات کرنا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ آیات نازل ہوئی، بی بی کی برأت، طہارت، تقدس اللہ تعالیٰ نے بحال فرمایا۔ یہ لوگ جن سے غلط باتیں ہو گئی تھی ان کو سزا مل گئی، کوڑے ووڑے لگ گئے۔ اسلامی نظام میں کوئی پاک آدمی پر بلیم نہیں لگا سکتا، سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ تو مجرموں کا نظام ہے اور جتنا کوئی جرم کرے اتنا وہ آزاد ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ کے والد ہیں اور حضرت کے اسلام و ایمان و قرآن میں پہلا مصاحب، حضرت پر پہلا ایمان لانے والا۔ ابو بکر کا معنی یہ ہے بکر الی الاسلام، اسلام میں پہلا نمبر کا آدمی، ایمان میں اور قرآن میں۔ تو انہوں نے کہا یہ مستح بن اساسہ جو غریب بھی ہے اور میرا بانجا بھی ہے اور میں سارا خرچہ دیتا ہوں، اس نے میرا کوئی خیال نہیں کیا، یہ باتیں کر کے آئندہ اس کو خرچہ نہیں دوں گا، قسم کھائی۔ بیٹی پر اس کی وجہ سے تہمت لگی ہے اور کچھ جرم بھی ان سے ہو گیا جس کی سزا بھی وارد ہو گئی، لیکن ابو بکر ان سے ناراض ہونے لگے تو قرآن پاک نے کہا کہ بزرگ لوگ اور توفیق والے قسمیں نہ کھائے کہ ان کو کچھ دیں گے نہیں، وہ ان کو معاف کرے تو میں ان کو معاف کروں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، عجیب بات کہ صحابی پر اعتراض کرنے کا حق ابو بکر کو بھی نہیں دیا۔ تو جب ابو بکر صدیق کو ایک واقعتاً اس کی بیٹی کے حق میں بے احتیاطی کرنے والے کو دیر تک اعتراض اور ناراض رہنے کا حق نہیں، تو کوئی اور کجا کہاں سے آیا جو 15ویں صدی میں صحابہ کی بلائیں لے اور اپنا انجام اور عاقبت جہنم کا بنائے۔ یہ مثالیں دیتا ہوں کہ ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ ترمذی شریف میں ہے ایک جنازہ لایا گیا، لوگ جمع ہو گئے، حضرت تشریف لائے، صفیں بن گئی۔ اچانک ایک آدمی نے آگے ہو کر حضرت سے کہا کان یبغض عثمانہ، یہ جو مرا ہوا ہے یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ آپ نے فرمایا جو شخص عثمان سے بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں ہوتا، آپ واپس چلے گئے، ویسے دفنا چلو۔ یہ عثمان کو گالیاں دیتے ہیں اور کبھی کہیں گے عثمان کی خلافت میں یہ ہوا ہے، رشتہ داروں کو مال تقسیم کیا ہے۔ خلافت و ملوکیت جیسی کتابوں پر تف اور پٹکار برس رہی ہے۔ خلافت و ملوکیت نہیں ہے، کتاب الافک المبین، صحابہ پر تہمت تراشی کا ایک بوچھاڑ ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنے والے کا جنازہ نہیں ہے،
نبی نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا ایسے شخص کا جنازہ جو حضرت عثمان کے ساتھ بغض رکھے. دیکھیے ترمذی شریف جلد ثانی مناقب عثمان ابن عفان. وطروں کی نماز 3 رکعتیں، اور افضل اور قوی بات یہ ہے کہ 2 رکعت کے بعد اللہ اکبر کر کے اٹھے اور 1 رکعت اور ملا لے. اور ائمہ فرماتے 3 ہے لیکن 2 کے بعد سلام پھیر سکتے ہیں، پھر 1 پڑھ لے. صحابہ کرام خود اس پر اعتراض کرتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے بعض کمکل مورخین اور تاریخ کے غلط کار شعبدباز ناحق ناراض ہے. معاویہ تو اسلام کا جرنیل ہے. معاویہ کے بارے میں عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا ما تقول فی معاویہ یوتر بواحدہ، معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر 1 رکعت علیحدہ پڑھتے. انہوں نے کہا داہو، چھوڑو، فإنہ صحابی، آپ رہنے دے، وہ پیغمبر کا صحابی ہے. صحابہ کا بھی عقیدہ ہے کہ صحابہ پر اعتراض ناجائز. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ کہ صحابہ پر اعتراض جائز نہیں ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اور صحابہ کا عقیدہ نبی سے تعلیم کردہ ہے، اور نبی اللہ نے ایمان اور جنت کے اعمال کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو اللہ نے پیغمبر کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا ہے. صحابہ کا ایمان، بہترین انجام، مضبوط پسندیدہ اعمال، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. کس جنگ میں کون آگے ہوا پیچھے ہوا کوتاہی ہوئی یہ باتیں دوسری ہے. اس کے لیے قرآن نے کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ہم نے یہ کمی کوتاہی معاف کر دی ہے. معافی کا اعلان قرآن میں ہے. تو جب کوئی شخص کسی کو معاف کرتا ہے تو دوبارہ اس جرم میں نہیں پکڑتا، اور جب پکڑتا ہے تو کہتے ہیں بہت بڑی سازش تھی، معافی کا کہہ کر اصل میں پکڑنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ کے ہاں سازش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے. اس کی ہر ادا صنعت الوہیت کا مظہر ہے، اور اس کا ہر اعلان صداقت، دیانت، امانت، شرافت، اسلام کی حقانیت اور عظمت کی ادا ہے. اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. دنیا کا نظام یقیناً آزمائش کا نظام ہے. چھوٹا نظام گھر کا، وہ بھی آزمائش ہے. بیوی کے ساتھ برتاؤ حدود شرع میں ہو تو تعلق پائیدار ہوگا، خوشگوار ہوگا. جو بات کمکل زنانہ نما قسم کے لڑکے شادی کے بعد جو بیویوں کے سامنے بیچ جاتے ہیں تو عمر کم ہو جاتی ہے. عشق و محبت کے رشتے کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ اس میں بے حیائی سرگرم ہوتی ہے. اور اپنے اکابر اور بزرگ اور خاندان کے چاہنے والے رشتے وہ پائیدار ہوتے ہیں، اس میں لحاظ ہوتا ہے، اس میں دینی سرحدوں کا تحفظ ہوتا ہے. اور دنیا کے کسی نظام میں بھی آپ حدود اعتدال سے قدم آگے بڑھائے، یا سر کے بل گریں گے یا قدم واپس نہیں آئے گا، گھٹنا ٹوٹے گا، پاؤں اکڑ جائے گا. دسادر سرخ پگ زبل خدی اور دسادر چخپ بہار کے سادر شریگی. ہماری پشتوں کے ایک بڑے شاعر رحمان بابا وہ فرماتے جتنی چادر اتنا پاؤں پھیلاؤ، اس سے زیادہ پاؤں پھیلا دو گے چادر پھٹ جائے گی. دسادر سرخ پگ زبل خدی اور دسادر چخپ بہار کے سادر شریگی. اس کو قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ
یہ اللہ تعالی کی بیان کردہ سرحدیں ہیں. ماں کا حق اپنی جگہ، بہنوں کے حقوق اپنی جگہ، والد کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ. سسرال میں اور والدین میں کوئی تعارض نہیں، دو رشتے علیحدہ علیحدہ. وہ باپ نہیں بن سکتا، یہ سسر نہیں بن سکتا. بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے اپنے سسر کو باپ کہا تھا، بیوی کے باپ کو کہا تھا کہ یہ میرا ابا ہے. آج بھی ایسے جاپانی قسم کے شعبہ باز ہوتے ہیں. سسرال ذرا مالدار ہو، پیار محبت بیٹی کے لیے لوگ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں بھائی یہی میرے ماں باپ ہیں. بخاری مغازی میں ہے کہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ، اگر مل گیا تو دیکھنا نہیں، سر جسم سے قلم کر کے لا دو. میں اس لیے آیا تھا کہ باپ ایک ہو، کئی باپ کسی کے نہیں ہوتے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ آپ کے زبانی جمع خرچ ہے، گیلی زبان ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، جدھر چاہے آپ موڑتے جائے. اس کو بھی حدود میں رکھے. جو الفاظ منہ سے نکلتے الا لدیہ رقیب عتید، اللہ فرماتے میرے محافظہ کتاب لکھنے والے حفاظتی ایجنسیاں فرشتے تیار بیٹھے، سب محفوظ کر رہے ہیں. دوستی، دشمنی، رشتہ داری، محلہ داری، یہ سب کے سب نعمتیں ہیں. یہ احسان اور شرافت کے شؤون اور برکات ہے، لیکن اس کو شریعت کے حدود میں رکھو. آپ محلہ دار کی ہر بات مانتے جی محلے والے خفا ہو جائیں گے. آپ یہ نہیں کہتے یہ پروگرام ناجائز ہے، شرک اور بدعت کا پروگرام، میں نہیں آ سکتا اس میں. صرف آپ کا فرض نہ آنا نہیں، آپ کا فرض اسے تس نس کرنا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے جیسے اپنے محلے والوں کو بھی غلط کاموں سے، گناہ کے کاموں سے بچانے کی کوشش کرو. آپ ان کاموں میں جو شریعت کے ہیں کمر بستہ رہے، سب سے آگے کھڑے رہے، سب سے آگے، ایک نہیں 10 زور لگائے. یہ کام شریعت کے موافق، ہماری نصرت، حمایت، غیرت آپ کو حاصل ہے. جب جنازہ ہو تو بھی اسلامی مسائل قتل ہوں گے. جی لوگ خفا ہیں، کیا کریں، کہہ نہیں سکتے. جب شادی ہو تو بھی مسائل قتل ہوں گے، کیا کریں جی خوشی کا موقع ہے، ہم کسی کے خوشی میں کیا دخل دیں. وہ پیغمبر اپنے گھر کے لیے مبعوث ہوئے، صرف مدینے اور مکے والوں کے لیے آئے ہیں. آپ کل عالمین کے لیے نبی مقبول اور رسول عظمت بن کر کے تشریف لائے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تو تم سب کے لیے خدا کا پیغمبر بن کے آئے. اور آپ نے کتنی بڑی ترغیب دی، ایک ایسی قوم کی طرف علی کو بھیجا جن سے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے. جنگ کا مطلب یہ کہ یا پھانسا نیچے یا اوپر. آپ نے ان سے کہا، انہوں نے کہا جاتے ہی مارو، فرمایا نا ادعوہم الی الاسلام، سب سے پہلے اسلام کی دعوت دو. انہیں کہو کہ لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے کہ غیر اللہ سے مدد مت مانگو، خدا کے علاوہ اوروں کو پکارو نہیں، انہیں حاجت روا مشکل کشا مت سمجھو. اگر یہ پیغام تم نے دیا اور وہ سمجھ گئے تو آپ کی پہلی فتح ہے، جہاد کامیاب ہو گیا. اور بخاری میں آپ نے کہا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، اگر آپ کی وجہ سے ایک آدمی کو بھی اللہ نے دین کی روشنی، ہدایت، توحید کی عظمت سمجھائی، خیر لک من حمر النعم، یہ دنیا کے بڑے مال، بڑی غنیمت، بڑے سرمایے، بڑی جائیداد، بڑے خزانوں کے حصول سے بڑھ کر حاصل ہو گئے. مسلمانوں کی دینی رہنمائی، مسلمانوں کے ساتھ دینی ہمدردی، مسلمانوں کے دین اور دنیا میں ان کا تعاون، ہاتھ بٹھانا، یہ تو پیغمبروں کا سنہرا مقام اور سونے کی طرح جلی اور واضح چمکتی ہوئی ہدایات و تعلیمات ہے.
غلط کار لوگ بورڈوں پہ لکھتے ہیں بلا امتیاز مذہب. ہمارے ہاں تو اگر ہم یہود اور نصارا کو بھی پانی پلائے، ہندو اور سکھ کو بھی بغیر کسی وجہ کے قتل نہیں کر سکتے، اور جس کو بھی دیکھے تکلیف میں اس کی مدد کرے. یہ ہمارے پیغمبر کی سنت ہے، ہمیں حکم دیا ہے. حدیث شریف کل ہی ایک سبق میں گزر رہی تھی، اور ایک جنازہ آیا یہود کا، تو حضرت صحابہ سمیت اٹھ گئے اور ایک طرف ہو گئے. لوگوں نے کہا انہا جنازۃ یہودیہ، یہ ایک یہودی عورت مری ہے، اس کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا الیست بنفس منفوسہ، یہود انسان نہیں ہوتے کیا؟ انسانیت کے درجے میں تو ان کے ساتھ ہمدردی کر لو، انہیں تکلیف پہنچی ہے. ایسے معصوم اور کامل نبی کا امتی کسی کا بھلا کرے تو کرے بغیر امتیاز مذہب کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے مذہب کا یہ امتیاز ہے کہ غیر مسلم کو بھی سوائے حرب کے اور لڑائی کے جب اسلام کہے کہ اب مارو، اس کے بغیر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. امام ابو حنیفہ کی فقہ میں لکھا ہے کہ اگر بغیر جہاد اور جنگ کے کسی مسلمان نے مستامن یا ذمی کو مارا، وہ کافر جس نے اسلام میں پناہ لی ہے یا پاسپورٹ اور ویزا لے کر کے آیا ہے اور مسلمان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، 4 اماموں میں ابو حنیفہ وہ مرد میدان اور مرد مومن ہے، وہ فرماتے یہ مسلمان اس کے بدلے میں قتل ہو جائے. نہ حق کیا ہے، اسلامی قانون کو ٹھیس پہنچا ہے، ہمارے امن کے دستاویز کو اور زمان کو اس نے تس نس کیا ہے. مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ خود اپنے دائرۂ عمل میں اسلام کی تکریم اور تعظیم کی کوشش کرے. مغاربہ اور ملاحدہ، امریکن اور برطانوی، ان کے ساتھ تو مسلمانوں کی عالمی جنگ ہے. یہ اور بات ہے کہ ان میں جنگ کی صلاحیت نہیں رہی، اور یہ اب ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے اور سر جھکانے پر مجبور ہے. جو قوم بھی اپنے اللہ کے حضور غیرت اور عظمت کا سجدہ اخلاص کے ساتھ نہ کرے، ان کو ایک نہ ایک دن مرنے سے پہلے پہلے تکلیف کے دن دیکھنے ہوتے ہیں. اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے اور کفار کے غلط حملوں سے اسلامی شاعر کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. اللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ الخلق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وقال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. وقال صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال اللہ تعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. وقال صلی اللہ علیہ وسلم انی اوتیت ملة حنیفیہ سمحة سہلہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. قیل لمن یا رسول اللہ قال للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وفی روایہ ولعامة المسلمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد قدیم کریم ملک بر ورب رؤوف الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں.
کسی کی رقم اگر تھوڑی سی زیادہ ہو، دیندار یا رشتہ دار کسی دوست کے تعلق کا فائدہ اٹھا کر دینے میں وقت لگایا جائے اور مدیون مروت میں تقاضا نہیں کر سکتا، جبکہ دیندار دیگر جگہوں میں پتہ نہیں خرچ کرا رہا ہے، ایسا کیا ہوگا؟ بہرحال جس کے ذمہ قرضہ ہے اس کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کے پاس کسی کا حق ہو اور وہ ادا کر سکتا ہو اور ٹال مٹول سے کام لیتا ہو، یہ ظلم اور بدترین گناہ ہے۔ مطل الغنی یہ ظلم۔ اور ایک روایت مجدد نے مکتوبات میں نقل کی کہ جس پر کسی کا قرضہ ہو اور وہ ادا کر سکتا ہو اور ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل، جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کرے۔ میرے سامنے بہت ضرورت مند دوست احباب دکان کے ملازم موجود ہیں، جبکہ میں پیسہ خود پر بے دریغ خرچ کر لیتا اور ان کی مدد کرتے وقت دل میں رکاوٹ ہوتی ہے، جبکہ میں نے عمرہ حج بھی کر لیا اور 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ایک بچے کی فیس 13,000 روپے اور دیگر اخراجات ہے اور میں ملازمین کو 4-5 ہزار روپے دیتا ہوں۔ فضول باتیں کرنے کی حاجت نہیں ہے، جب اللہ نے توفیق دی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ محتاج ہے، خرچ کرتے رہو، ان کو دینا بہترین نفقہ ہے، اور اس سے اللہ اپنے وعدے کے مطابق آپ کو اور خزانے عطا کرے گا۔ قرآن کریم میں ہے جو تم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ پیچھے سے دوہرا کر کے لائے گا۔ یہ کبھی بھی نہ سمجھنا کہ خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو اس طرح دمکاتا ہے کہ پیسے ختم ہو جائیں گے۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور ناجائز جگہوں پہ خرچ کرنے کا خوب ترغیب دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اس خرچ کرنے کے بدلے میں تیری بخشش ہو جائے گی، وَفَضْلًا، اور عطا فرمائے گا بڑا چڑھا کر۔ مسجد میں ایصال ثواب کے لیے قرآن رکھوانا کیسا ہے؟ بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ مسجد میں قرآن رکھنا اور مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد میں تعمیر بجا لانا یا مسجد کی صفائی ستھرائی، خوبصورتی اور پاکی ستھرائی کا خیال رکھنا برابر نیکی سمجھی گئی۔ ایک آدمی نے مسجد بنائی کروڑوں روپے خرچ کر کے، دوسرے آدمی نے جھاڑو خریدی، خادم رکھ لیا، انشاءاللہ ثواب برابر ہو جائے گا۔ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے مسجد میں ایصال ثواب کے لیے قرآن رکھوانا۔ اسی طرح دینی کتب جو اہل حق کی ہو وہ سب مسجد کی رونق اور اس کے علم اور ادب میں اضافہ ہے۔ میری ایک رکعت جماعت سے رہ گئی تھی، جب امام نے سلام پھیرا تو میں کھڑا ہو گیا، ثنا اور فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلا گیا، سورت پڑھنا بھول گیا، سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی۔ ہم دفتر میں کام کرتے ہیں، تقریباً 15 سے 20 آدمی، ساتھ میں ایک مسجد ہے، وہ مارکیٹ کے اندر ہے، وہاں لیڈیز کا بہت رش ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اہل سنت کی کوئی مسجد نہیں ہے، تو کیا ہم اگر اپنے دفتر میں 4 وقت کی نماز ظہر تا عشاء جماعت کا اہتمام کر کے، آپ کو پورا ثواب ملے گا، آپ اذان و اقامت کے ساتھ باقاعدہ جماعت کرائیں۔ بڑوں کے ساتھ چلنے میں ان کے کس طرف چلا جائے، بڑا دائیں طرف چلے، آپ بائیں طرف چلے، ساتھ ساتھ چلے۔ اور یہ بھی ہے اگر مدد و نصرت کی ضرورت ہو تو پھر آپ دائیں طرف چلے، جیسے نماز میں نمازی ایک ہو تو امام کے دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے۔ پوچھنا یہ کہ جب بچے نوجوان ہو جائے تو کیا ماں باپ آپس میں صحبت کر سکتے ہیں؟ بچے جوان ہو یا بوڑھے ہو، جب ان کو اشتہا ہو تو صحبت کرے، مگر بچوں کو سے پردہ ضروری ہے۔ ایسے فارسی والے کہتے ہیں کہ چو کود کا بے آوردم دیگر کود کی نہ کردم، جب بچے جوان ہو گئے تو اب خرمستیاں اچھی نہیں لگتی۔ وہ ایک بوڑھے آدمی کا کافی وقفے کے بعد کہیں بچہ ہو گیا، تو بڑے بیٹے نے ان کو کہا کہ داجی اب یہ کام اچھا نہیں لگتا،
صحیح کہا اس کے، بس اب تو میں جوان ہوں، میری شادی کرو تاکہ دوسرا سلسلہ شروع ہو جائے، تم نے وہ پرانی کمپنی سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ پوچھنا یہ کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ بغیر کسی عذر کے ہاتھوں میں عصا لے کر خطبہ دینا جماعت اسلامی کا طریقہ ہے۔ جماعت اسلامی کا تو کوئی دینی طریقہ ہے ہی نہیں، وہ تو یورپی طریقہ ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجد میں چند لینا، یہ بھی ان کا طریقہ ہے۔ دونوں باتیں وہ غلط کہتے ہیں اور جاہل ہے، واقف نہیں ہے دین سے۔ لاٹھی میں جمعے میں ہونا چاہیے یا نہیں، یہ مسئلہ ہے، راجح یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جن کے ہاتھ میں ہم وقت ہو ان کے لیے بالاتفاق سنت ہے۔ اگر اور اوقات میں لاٹھی ہو اور خطبے میں نہ ہو تو یہ نامناسب اور مکروہ ہے، اس سے اکثر لوگ بے خبر ہیں۔ جن کا ویسے نہیں ہے صرف خطبہ میں لیتے ہیں وہ محل نظر ہے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے یکرہ اخذ العصا فی الخطبہ۔ اگر نماز پوری پڑھنے کے بعد ایسا لگے کہ شاید کوئی رکعت پڑھنی بچ گئی ہے تو کیا نماز پھر پڑھنی ہوگی؟ صرف خیال آنے سے کچھ نہیں ہوتا، نماز مکمل ہے۔ پانچے موڑ کر نماز ادا کرنا درست ہے۔ شیئرز کا کاروبار اگر اس میں سود نہیں ہے تو جائز۔ ایک شخص نے اپنے بیٹے کی سابقہ بیوی جس سے اس کی اولاد بھی ہے نکاح کر لیا۔ نہیں بابا، بیوی کی منکوحہ متروکہ سے نکاح کرنا ایسا جرم ہے جیسے اپنی بیٹی سے نکاح کرنا۔ اس نے اپنے بیٹے کی سابقہ بیوی سے نکاح نہیں کیا، اس نے حقیقت میں اپنی بیٹی سے نکاح کیا ہے۔ واجب القتل ہے یہ شخص، اسلامی حکومت میں اس کی گردن ماری جائے گی۔ بہو سے نکاح کرنا اتنا بڑا جرم ہے جتنا کوئی اپنی سگی بیٹی سے نکاح کر لے۔ خطبے کے دوران جو لوگ نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر یا گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر تشہد کی طرح بیٹھتے، فتاوی عالمگیری میں ہے کہ سنت ہے کہ خطبہ جمعے کے لیے تشہد کی شکل میں بیٹھ جائے۔ البرکہ، میزان، الفلاح، فیصل، یہ سب کے سب غلط بینک ہیں اور ان میں سودی کاروبار ہو رہا ہے۔ چند مولویوں کو انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا ہے، بڑی بڑی رقمیں ان کو دے رہے ہیں اور یوں خنزیر کو بکرا اور ہرن کھلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آیت الکرسی اور تسبیحات سنت مؤکدہ کے بعد اور وطروں سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ آیت الکرسی اور تسبیحات سنت مؤکدہ کے بعد پڑھنا بہتر ہے، وطر جتنا مؤخر ہو جائے افضل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرشی ہاشمی سید تھے یا نہیں؟ جی ہاں تھے، یقیناً تھے۔ قرآن پاک کا آسان اردو میں جس کا ترجمہ جس کے معنی بھی آسان ہو، کسی کامل عالم مولانا مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن بہت مناسب ہے۔ نماز فجر کی نماز میں اس وقت پہنچنے کی دوسری رکعت ہو رہی ہو اور سنت پڑھنے پر رکعت چھوٹنے کا اندیشہ ہو، ہدایت میں لکھا ہوا ہے اگر دوسری رکعت کا رکوع چھوٹنے کا بھی اندیشہ ہے تو سنت ترک کر لے۔ زنیرہ کے معنی ہے شان اور عظمت والی۔ غرور، تکبر، حسد کا کوئی کامیاب علاج توبہ و استغفار کثرت سے اور اپنی تکلیفیں کوتاہیاں سامنے لانا۔ ایک امام سے عشاء کی نماز میں قائد میں بیٹھنا بھول گئے اور ایک مقتدی نے فوراً لقمہ دیا، امام واپس ہوئے مگر سجدے میں چلے گئے۔ پھر مقتدی نے قاعدے کا لقمہ دیا، امام نے قاعدہ کر دیا مگر آخر میں فرمایا کہ اگر امام سیدھا کھڑا ہو جائے تو لقمہ نہ دیا جائے، اس سے واپس آنے پر گناہ ہوتا ہے۔ آپ فرمایا نہیں، نماز دوبارہ پڑھنا چاہیے تھا۔ اس امام کو چاہیے تھا نماز دوبارہ پڑھا لیتا، الٹا سیدھا نماز کا بیڑا غرق کر دیا۔ اگر کسی خاتون کا انتقال ہو جائے، صبح سویرے اس نے وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھے، تو اس صورت میں تاخیر درست ہے نہ، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ظہر سے پہلے پہلے اس کی تدفین واجب ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ نہ میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں نہ تجھے بیوی رکھتا ہوں تو کیا ہوگا؟ یہ ایسے ہی رہے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، بکواس کر رہا ہے شوہر۔ اگر وہ بیوی سے کہے کہ تو نہ عورت ہے اور نہ بکری ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے ایک عاقل بالغ کے منہ سے ہفوات نکلتے ہیں، اللہ ان الفاظ پر اس کو پکڑے گا۔ اگر نمازی رکوع یا سجدے میں جھکتے وقت یا سر اٹھاتے اللہ اکبر میں کاف کے بجائے غلطی سے گاف پڑھ لے، معاف ہے، عجم حروف کی ادائیگی سے عاجز ہے۔
عرض ہے کہ ایک بار طلاق دیں طلاق واقع ہو گئی یا نہیں ہو گئی، اور اگر ہو گئی تو اسلام میں اللہ اس کے رسول کا کیا حکم ہے؟ طلاق مرتان، اللہ فرماتے ایک اور دو طلاقیں ہو جاتی ہے۔ آج کل بینک والے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے جو کاروبار کر رہے ہیں اس پر منافع بھی دیتے ہیں، اگر یہ سود ہے تو مسلمان پر حرام ہے۔ اس ضمن میں رہنمائی فرمایا، میں بینکوں کے معاملات سے ناخبر ہوں، یہ اس کے علیحدہ مولوی ہے، انہوں نے ٹیکہ لیا ہوا، بس میں یہ جانتا ہوں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، اس کے آگے نہیں جانتا ہوں۔ چپل یا جوتا الٹا ہو جائے تو یہ سب عورتوں کی بات ہے، آپ کی تربیت عورتیں کر رہی ہیں۔ بائیں ہاتھ کی آنکھ پڑکنے لگے تو، پھر آپ کنویں میں چھلانگ مارے تو، ہتھیلی پر خارش ہو جائے تو کریم لگا دیں، کالی بلی راستے میں آ جائے تو آپ گوری بلی وہاں چھوڑ دیں، خالی کینچی چلائی جائے، مونچھے کاٹ دو، داڑھی رہنے دو۔ سب سے آخری روٹی کھانے سے عقل الٹ جاتی ہے، تیری تو پہلے سے الٹ ہوئی ہے، الٹا دوبارہ الٹا ہو جائے تو صحیح ہو جائے گی۔ کیا فرماتے علماء دین کے ایک فلاحی ادارہ جو کہ اپنی برادری کے ممبران کی فی سبیل اللہ خدمت، اس میں تعلیم، معاونہ، وظیفہ، نقد، طبی امداد، سہولت، یہ وہ، کیا یہ ادارہ جس کو ایک صاحب نے 2 عدد عمرے کے ٹکٹ بطور عطیہ دیے، کیا ان کو جماعت کے نادر ممبران میں قرآن دازی کے ذریعے دے دیے جائے؟ جب اسی مقصد کے لیے چندہ اور آئے تو جائز ہے، چونکہ ان کے مفادات معلوم ہے کہ ہم ان امور کے لیے اپنے ساتھیوں سے پیسے لیتے ہیں، اس لیے ان کے اقدامات جائز ہے۔ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے اور 3 سانس سے، بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے، مسلم شریف اور ترمذی دونوں میں۔ اگر کوئی شخص شراب یا سود کا کام کرتا ہے اور اس سود یا شراب کے پیسوں سے مدرسوں کو دیتا ہے، کیا یہ پیسے لینا جائز ہے؟ جن کو معلوم ہے وہ نہ لے، اور جن کو معلوم نہیں ہے لینے میں قباحت نہیں ہے۔ معلوم ہونے کے بعد لینے میں اس گناہ کی حمایت ہے، دینی مدرسے گناہ کی حمایت نہ کرے، اور نامعلوم کی صورت میں کوئی پابند نہیں ہے کہ ہر شخص کی تفتیش کرے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث کے اعمال کا در و مدار نیت پر ہے، پوچھنے ہے کہ مسلم شریف کی پہلی حدیث کون سی؟ مسلم شریف کی پہلی حدیث ایمان کی ہے، کتاب الایمان سے اس کا آغاز ہے۔ قرآن خوانی کر کے قاری کو کچھ رقم دی جائے بہتر ہے دینا، قرآن خوانی کر کے کچھ نہ دینا تباہی کا باعث ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو لوگ قرآن خوانیاں کر کے اور حفاظ کو پیسے نہیں دیتے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایذا پہنچانا ہے اور توہین ہے کہ اپنے گھر بلایا، گھنٹوں بٹھوایا اور جی چلے جائے آپ۔ ضروری ہے کہ ان کی خاطر مدارات کی جائے۔ میں ایک ساتھی سے سنا ہے کہ جو ٹوٹی ہوئی کنگھی کھڑے ہو کر کرے تو اس پر رزق کی تنگی آتی ہے۔ یہ سب تجربے کی باتیں ہیں، یہ مسئلے نہیں ہیں۔ جس طرح آپ کسی کو کہے کہ جو زیادہ دوائیاں کھائے پیٹ معدہ خراب ہو جائے گا، اس کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تجربہ ہے۔ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی تیز چلنے کے بعد آپ پانی پیئے تو دمے کا مرض ہو جائے گا، تجربے والی بات ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ گرم گرم چائے کے بعد ٹھنڈا پانی یا آئس کریم کھانا گلا خراب ہو جائے گا اور آنسڑیاں بادی ہو جائے گی، یہ تجرباتی چیز ہے۔ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی سے یہ کہے کہ تو نے فلاں کام کیا تو تم پر تیری بیوی طلاق، اور اگر اس آدمی نے وہ کام کیا، اگر اس آدمی نے کہا کہ ہاں تو شرط واقع ہو گئی۔ کسی کے کہنے سے کسی کی بیوی طلاق نہیں ہوتی، اس نے کہا کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تیری بیوی کو طلاق، اور اس بوتل نے بھی قبول کر لیا کہ بہت اچھا، اب اگر وہ کام کر لیا تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ سلام کے بعد پوچھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر میں دور سے یا نزدیک سے سنتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ حضرت روزہ اطہر کے پاس خود سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور دور سے ملائک پہنچاتے ہیں، اس میں صحیح حدیث آئی۔ یہ کہنا کہ قریب سے نہیں سنتے گمراہی کا نظریہ ہے، اور یہ کہنا کہ یہاں بھی تشریف لاتے سنتے کفر کا عقیدہ ہے۔ سلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز مغرب کے 1 گھنٹے بعد 20 منٹ پڑھنا، تو اس کے لیے اذان دی جائے گی یا 1 گھنٹے میں؟ نہیں، اذان پر نماز موقوف نہیں ہے، اگر اذان ہو گئی تو بہت اچھا، اگر اذان نہ ہوئی تب بھی نماز فرض ہے۔ کیا تمام صحابہ کا آپ کی بشریت پر اتفاق ہے اور نیز فقہ میں آپ کی بشریت کا باب موجود کیوں نہیں؟ موجود ہے فقہ میں، آپ کو فقہ کا پتہ ہی نہیں؟ تمام فقہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو، نماز، استنجا، یہ سب اعمال موجود ہے، یہ بشریت و انسانیت کی دلیل ہے۔
صحابہ کا نہیں، اس پر قرآن کا اتفاق ہے، اور قرآن پاک کہتا ہے کہ بشریت کا منکر ایسا کافر ہے جیسے فرعون اور ابو جہل کافر تھے۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، آپ فرمائیے جیسے میرے رب کے لیے پاکی ثابت ہے اس طرح میری بشریت اور رسالت ثابت ہے۔ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ کی کیا معنی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ درود ذکریوں نے بنایا ہے، وہ اپنے آپ کے جو بڑے ہیں اس کو نور محمد کہتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا یا سمجھنا قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ الفاظ درود کے نہیں ہیں، یہ سرکش اور باغی لوگوں نے بنائے، اس کا ثبوت خیر القرون میں ہمارے معتمدات میں نہیں ہے۔ موبائل کا کاروبار کرنا کیسا ہے اور اس کے کسب و خرید و فروخت کرنا صحیح ہے، لیکن چوریاں کرنا موبائل یا چوری کا مال بیچنا یہ گناہ کبیرہ اور کاروبار برباد کرتا ہے۔ کچھ نہیں کہ حضرت مولانا شیخ القرآن پنجپیر کی تصانیف میں نیل السائرین عرفان کیسی کتب ہے؟ اچھی کتب ہے، علمی کتاب ہے۔ ایک آدمی خودکشی کرے، اس کے رشتہ دار اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کر سکتے، چونکہ خودکش مسلمان ہے اور خودکش کو کافر نہیں کہا گیا، اس لیے اس کا جنازہ بھی جائز ہے اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی جائز ہے۔ وہ تو زیادہ مغفرت کا محتاج ہے کہ اس نے خود غلطی کی ہے بہت بڑی اور اپنی زندگی ختم کی ہے۔ البتہ اس کے جنازے میں یا دعا میں بڑے علماء بڑے بزرگ شریک نہ ہو تاکہ اس سے ناراضگی رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہنا غلط ہے۔ دنیا والوں کے لیے رب کہنا کیا کفر ہے؟ دنیا والوں کے لیے رب کہنا منع ہے۔ مسلم شریف میں ہے تم اپنے غلام کو عبد مت کہو اور اپنے آقا کو رب مت کہو، رب صرف اللہ ہے اور غلام تمہارے نوکر ہے، اب بندے نہیں ہے تمہارے۔ لکھا ہے کہ عام آدمی حق مسلک کا انتخاب کیسے کرے؟ قرآن کریم بھی مکمل موجود ہے، نبی کا طریقہ بھی موجود ہے، تو حق کہاں چھپ گیا ہے؟ بریلیت میں کہاں سے حق آیا جنہوں نے سارا دین نبی کے خلاف کھڑا کیا ہے؟ معلوم کرنے کہ میت کو قبر میں لٹانے کے بعد صرف چہرے کو قبلہ رخ کیا جائے، نہیں، پورا پشتارا دیا جاتا ہے۔ صرف چہرہ تو نہیں موڑتا ہے نا، تھوڑا سا جسم موڑ دیتے ہیں۔ 12 دن کا وظیفہ ماہواری کی وجہ سے روک دینا بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ ماہواری تو زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اور خاتون کی اپنی عادت ہوتی ہے 7 دن 8 دن 9 دن، اس کے بعد وہ نہا کے اور نماز شروع کر لے، اور وظائف حالت ماہواری میں جائز ہے۔ قرآن کی آیت بھی بطور وظیفے کے پڑھنا جائز ہے، آیت کے طور پر پڑھنا جائز نہیں۔ 4 رکعت سنت موقدہ 4 رکعت سنت غیر موقدہ کرنے میں کیا فرق ہے؟ نماز ایک جیسی ہے، صرف نیت اور ثواب کا فرق ہے۔ سلام کے بعد معلوم یہ کرنا ہے کہ مدرسہ مظہر سہارنپور کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے خالزاد بھائی ہے، اور 6 مہینے دیوبند کے بعد یہ رکھا گیا ہے۔ جمعے کی فجر میں اور ظہر میں کون کون صورتیں پڑھنا سنت ہے؟ جمعے کی فجر میں سجدہ اور دہر، اور جمعے کی نماز میں اعلیٰ اور غاشیہ، کبھی اور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عام رسم و رواج ہے کہ ذابح جب جانور ذبح کرتا ہے تو لوگ ذبح شدہ جانور کے دل میں خون دیکھتے ہیں، اگر اس میں خون ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ذابح کے دل میں حسد و کینہ ہے، اگر اس میں خون نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ ذابح کا دل سے، یہ غلط بات ہے۔ یہ تو کوئی کسائی کا باپ معلوم ہو رہا ہے۔ ایک شخص جو نہ سمجھی میں چوری کی ہو، یعنی کم عمری میں، تو جب وہ سمجھدار ہو گیا توبہ بھی کر لے اور واپس بھی کر لے، اور وہ واپس کرنے کا کوئی آدمی نہیں ہے تو پھر اتنی رقم جس سے چوری کی ہے خیرات کر لے، اس کو ثواب کی نیت سے۔ بڑے سے بڑا انسان یا مقرب فرشتہ اللہ کی شان الوہیت کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سے مراد نبی اور اللہ کے ولیوں کی رہنمائی ہے، بڑے سے بڑے انسان یا مقرب فرشتہ، اس طرح الفاظ نہیں لکھے جو آپ کہتے ہیں۔ الفاظ یہ ہے، مخلوق خواہ بڑی ہو یا چھوٹی، اللہ تعالیٰ کے سامنے چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ اس میں نبی، ملائک اور ولی ڈالنا یہ بریلوی اینڈ کمپنی کی خیانت و جعل سازی ہے۔ شاہ شہید نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کی آیت ہے ان الانسان لظلوم کفار،
انسان ظالم ہے اور کافر ہے، آپ اس سے نبی اور ولیوں کو نکال دیں، پتہ چل جائے گا آپ۔ شرم بھی نہیں آتی اب الٹی باتیں کرتے ہوئے۔ وہ تو چلو شاہ شہید کی بات ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے کہ انسان ظالم اور کافر ہے۔ جیسے آپ کہتے کہ اس سے نہ نبی مراد ہے نہ ولی مراد ہے، تو وہاں شاہ صاحب کی عبارت سے بھی نہ نبی مراد ہے نہ ولی مراد ہے۔ مطلب یہ کہ تمام مخلوق وہ آسمانی ہے یا زمینی، اللہ کے سامنے بے بس اور عاجز ہے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اذلہ جمع ذلیل، جیسے اذلہ جمع دلیل۔ تورات زبور انجیل میں اس قسم کی عبارت موجود ہے کہ امت محمدیہ کے اندر ایک ایسا شخص ہوگا جو ستارہ ثریہ تک علم کی سراغ لگائے گا، اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، اس کی وضاحت فرمائے۔ جلال الدین سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، اس میں تورات کی یہ عبارت بھی نقل کی ہے۔ ثابت کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی فضیلت صحیح حدیث میں آئی ہے کہ فارس سے ایک آدمی نکلے گا سلمان فارسی کی اولاد سے، اور اگر ایمان ثریہ ستارے کے پاس بھی ہوگا وہ واپس لا کے لوگوں میں نافذ کر دے گا۔ اور تمام مذاہب کے علماء نے کہا ہے اس کا مصداق امام ابو حنیفہ ہے۔ جب نماز کے لیے نمازی مسجد میں جمع ہو تو دائیں طرف بیٹھنے کی فضیلت کیا زیادہ ہے؟ بہتر ہے اگر ایک شخص کی طبیعت شروع سے بائیں طرف ہو، ایک ہی جگہ متعین نہ کرے، دائیں طرف افضل ہے، لیکن اگر صف کو بائیں طرف ضرورت ہے تو بائیں طرف بیٹھے۔ معراج کے موقع پر بیت المقدس میں نماز کے لیے حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائے تھے۔ جی ہاں، حضرت محمد کے بعد نبوت کا دعویٰ کرا شخص جھوٹا ہے تو ایک مستند بات، لیکن حضرت محمد سے قبل جب رسول بھیجے جاتے تو ان کے سچے ہونے کی کیا صورت تھی؟ یعنی لوگ ان کو کیسے پہچانتے تھے؟ نبی کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں ہے، نبی کے ساتھ آیات بینات ہوتی ہے، اور ہر گزرا ہوا نبی آنے والے کی خوشخبری دے کے جاتا تھا۔ سورہ احزاب امام قرطبی نے زینب سے نکاح پر ایک اعتراض نقل کیا، پر جواب بھی دیا، کئی بار مطالعے کے باوجود یہ سمجھ میں نہیں آیا اعتراض آپ کو زیر کی بیوی سے نکاح مروتن جائز نہیں تھی، یعنی مولا بیٹا، اچھا جی منہ بولا بیٹا تھا، کم از کم مروتن شادی نہ کرتے، یہ غلط بات ہے، آپ اس کو سمجھ نہیں رہے۔ قرطبی کون ہوتا ہے؟ تو آیات میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی آپ کے نکاح میں دی تاکہ یہ رسم ختم ہو جائے کہ منہ بولے بیٹا اپنا بیٹا ہے اور اس کی بیوی اپنی بہو کی طرح حرام ہے، یہ دونوں باتیں غلط ہے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ مسلمانوں میں یہ غلط باتیں نہ چلیں۔ قرطبی کی باتیں سمجھنے کے لیے بھی قرطبی جیسے عقل و فہم چاہیے۔ ڈاکٹر کے مطابق معذوری کی طرف جا رہا ہوں، آپ سے درخواست ہے، وہ ڈاکٹر صاحب خود معذوری کی طرف جا رہا ہے۔ ڈاکٹر غریب اپنے ماں باپ کو قابو کر لے، دادا نانی کو مرنے سے بچائے، اپنی اولاد کو ان کے گھر میں 55 لا علاج بیماریاں ہوتی ہیں۔ عرض یہ ہے کہ میری بیوی کے تمام گھر والے آگ سے جل گئے اور پورے خاندان میں ایک میری بیوی بچی ہے، اور 5 ماہ کی حمل سے بھی اس کی حالت بہت خراب ہے، اس کے دل کو کوئی سکون نہیں مل رہا ہے، مرنے والے میں اس کا بچہ بھی شامل ہے۔ مجھے سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اسے صبر دے، اجر دے، اور اس بڑی سانحہ پر اللہ اس کو دونوں جہانوں کے مقامات عطا فرمائے۔ ہمارا الاحسن ربیع الثانی نکلا ہے، اس پر میری تعزیتی گفتگو کوئی صحیح ادب سمجھنے والا اس کو پڑھ کر سنا دے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دل کو آرام آ جائے۔ کل ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، عشاء میں ان کی تدفین ہوئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آخرت کی زندگی ان کی منور معطر فرمائے، نیکیاں قبول فرمائے، خطیات و بشریات معاف فرمائے، اور آپ حضرات کو صبر و اجر دے۔ ہمارے گھر میں آپس میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسی کی روٹی، سالن، چائے، شربت سب بنائے، ایک ہفتے تک وہی پیتے رہے سب افراد، شیر و شکر ہو جائے انشاءاللہ۔ اسحاق صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، اسپتال میں جائیے، ڈاکٹر اسحاق ہمارے محلے کے ایک بزرگ آدمی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں صحت، زندگی و شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین،
نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. جنہوں نے بیماروں کی صحت و دعا کے لیے کہا ہے اللہ انہیں صحت شفا دے. جو خاندان اور گھرانہ آگ میں جلس گیا ہے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر و اجر دے. اللہ اپنے خزائن سے ان کے لیے تسلی اور تثبیت دل کا انتظام فرمائے، اور اللہ ان کا ایمان و یقین آخرت پر مزید بڑھائے، اور مرحومین کو اللہ مغفورین، شہداء، سعداء، اصحاب الدرجات العالیات ثابت فرمائے. شہر بھر میں، ملک بھر میں اور جو مسلمان مختلف حادثات میں یا ویسے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر دے. صلی اللہ علیہ وسلم.